Bismillahirrahmanirrahim. I'm Khadim Hussain Ishraqi, CEO, Aligarh Education Foundation for Human Development, Ganche. I feel great pleasure that this organization has been working in this area since 2011. Meanwhile, we have published a lot of academic literature to make education easy for people. Particularly, our focus has been English language education, which was and still is a barrier in the way to education. The beneficiaries of this institute are in thousands. And if you like this video, and if you think it's helpful for you and for your friends or for your brother and sister, please subscribe the channel. Also push the button to get new videos from time to time. Thank you very much. اچھا جی ہم شروع کرتے ہیں فرام مدر وتھ لو. اس چیپٹر کے اندر ایک ماں کی محبت کو یعنی کہ دکھایا گیا کہ ایک تھیم یہ ہے کہ ایک ماں کی اپنی فیملی کے لیے کتنی زیادہ محبت ہے. ٹھیک ہے جی, ایک تھیم اس میں یہ ہے. دوسرا تھیم اس میں یہ ہے کہ ایک شفٹنگ آف ریسپانسبلٹیز یعنی کہ ذمہ داریوں کا منتقل ہونا, ایک ماں سے بیٹی کی طرف جو ذمہ داری منتقل ہوتی ہے. تیسرا جو اس میں جو تھیم مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کنفلکٹ چل رہا ہے, ایک بچی کے ذہن میں جو ہے نا بہت ساری کنفلکٹ چل رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بات چیت چل رہا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس اسٹوری شوز اے مدرس لو فار ہر فیملی. یہ کہانی ایک ماں کی اپنی جو فیملی کے لیے محبت کو ظاہر کرتا ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے, وچ از یونیورسل, جو کہ عالمی ہے. اس کا یونیورسل کا مطلب یہ پوری دنیا میں ظاہر ہے ماں کی محبت دنیا میں کہیں پر بھی ہو وہ ماں ہوتا ہے, چاہے وہ کہیں پر بھی ہو, اس کو یونیورسل کہتے ہیں, عالمی. بیکاز اٹ ریمینز دا سیم ان آل کلچر اینڈ کمیونٹیز, کیونکہ یہ سیم رہتا ہے, ریمین دا سیم ایک جیسا رہتا ہے تمام کلچر میں اور تمام کمیونٹیز کے اندر. تمام یعنی کہ کلچر سے مراد مختلف ثقافت کے لوگ اور کمیونٹیز کا مطلب مختلف ذہنیت کے لوگ جو مختلف جگہوں پر ہیں وہاں پر. منٹا از دا مین رول آف دا اسٹوری. منٹا اس کہانی کا جو ہے نا مرکزی کردار ہے, ایک تو کلیئر ہونا چاہیے آپ کو. شی از ویری ایموشنل اباؤٹ ہر اسکول اینڈ اباؤٹ ہر ایجوکیشن اینڈ پکنک. ظاہر بات بچی ہے تو یہ اپنی ایجوکیشن اور پکنک کے بارے میں بڑی جذباتی ہے. وہ تعلیم پر وہ اپنے ابو کے سے بات چیت کرتی ہے اور پکنک کے بارے میں اس سے بات چیت کرتی رہتی ہے, وہ یعنی کہ گھومنے پھرنے جانا چاہتی ہے. شی آسک ہر فادر ٹو ٹیک ہر ٹو میری ہل فار اے پکنک. وہ اپنے ابو سے کہتا ہے کہ وہ اسے میری ہل پر لے جائیں پکنک کے لیے. میری ہل کوئی خوبصورت جگہ ہوگا کہیں پر, تو وہاں پر لے جائیں. بٹ ہر فادر ٹیکس ہر ٹو دا بیچ, لیکن اس کا ابو سے ساحل پر لے کر جاتا ہے. اینڈ ٹیلس ہر دیٹ ہر مدر از سیریسلی ill, اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی امی سخت بیمار ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا ابو سے بتاتا ہے. منٹا انڈرسٹینڈس دا میٹر. منٹا اس معاملے کو سمجھ جاتی ہے, اس معاملے کو. اینڈ ڈز ناٹ ٹیل ہر مدر دس تھنگ فار دا سیک آف ہر فادر, اور ابو کی خاطر وہ امی کو یہ باتیں امی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی. ہر مدر ایڈوائز ہر, اچھا اس پھر کیا ہوتی ہے, اب یہ کہانی چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہر مدر ایڈوائز ہر ٹو گیو وائٹامن پلس. جب وہ گھر آتی ہے نا تو اس کی ماں اسے کہتی ہے, نصیحت کرتی ہے یعنی کہ ہدایت کرتی ہے کہ وہ وٹامن کی جو گولیاں دے تو ہر ابو کو آن ٹائم یعنی کہ وقت پر دے دیں. ٹو میک ہر فیل ہر ریسپانسبلٹیز. یہ کیوں کرتی ہے؟ ٹو میک ہر فیل, اسے احساس دلانے کے لیے ہر ریسپانسبلٹیز, اپنی ذمہ داریوں کا. اب اس کی ماں کو پتا ہے کہ میں نے زیادہ عرصہ دنیا میں رہنا نہیں, تو اپنی بیٹی کو کہہ رہے کہ احساس دلانے کے لیے اسے کہتی ہے کہ وہ آپ نے ابو کو وائٹامن کی گولیاں وقت پر دینا ہے. اے گریٹ کنفلکٹ. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ اب اس میں اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایجوکیشن کے بارے میں ایموشنل ہے, پھر ابو اس کو ساحل پر لے کے جاتے ہیں, پھر وہاں سے کچھ بات بتاتے ہیں, پھر ابو امی کو نہیں بتاتی ہے. ٹھیک ہے جی. امی اسے کہتی ہے کہ وہ ابو کو دوائیاں وقت پر دے دیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اے گریٹ کنفلکٹ ارائزز ان ہر مائنڈ. اس بچی کے دماغ کے اندر کنفلکٹ چلتی ہے, کشمکش.
اباؤٹ ہر مدرس illness, اپنی امی کی بیماری کے بارے میں کئی سوالات اٹھتے رہتے ہیں. بٹ شی ہینڈلس دا سچویشن ویری ویل, لیکن وہ حالات کو اچھی طرح سنبھال لیتی ہے. ہر فادر آسک ہر ٹو چیک دا سوٹ کیس, پھر اس کا ابو اسے کہتا ہے کہ وہ سوٹ کیس کو چیک کرے. اینڈ شی فائنڈ دیئر اے لاٹ آف گفٹ فار ہر فرام ہر مدر, اور وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ بہت سارے تحفے ہیں اس کی امی نے لیے ہوئے اس کے لیے. ٹھیک ہے جی, اس سوٹ کیس کے اندر بہت سارے تحفے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, دا کنفلکٹ کمز ٹو دا کلائمیکس, یہ کشمکش جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے یہ کلائمیکس تک پہنچ جاتا ہے, بہت اوپر چلے جاتا ہے. وین منتا انڈرسٹینڈ, جب انتا کو یہ سمجھ میں آتی ہے دیٹ ہر مدر نیو اباؤٹ ہر illness, کہ اس کی امی کو تو اپنی بیماری کے بارے میں صحیح طرح معلوم, یعنی کہ معلوم تھی. ٹھیک ہے جی, اس کو امی کو پتا تھا کہ اس کا جو اس کی زندگی زیادہ نہیں ہے. اینڈ دیئر فور شی باٹ آل دیز گفٹ بفور کرسمس, اور اس لیے اس نے کرسمس سے پہلے ہی یہ ساری دوا تحفے اس کے لیے لے کر رکھی ہوئی تھی. ایکچولی ہر مدر واز ہائڈنگ اٹ ٹو کیپ ہر فیملی اوے فرام ورز, اصل میں اس کی ماں اس کو چھپا رہی تھی. کیوں؟ ٹو کیپ ہر فیملی اوے فرام ورز اینڈ فرسٹریشن, اپنے گھر والوں کو پریشانی اور مشکلات سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, اپنی اس تکلیف سے, فرسٹریشن کا معنی بھی پریشانی ہے اصل میں, تو ان سے بچانے کے لیے, پریشانی سے, اس طرح کی تکلیفات سے بچانے کے لیے وہ اس نے اس کو چھپا کر رکھی ہوئی تھی. آفٹر ہر ڈیتھ, اس کے موت کے بعد, امی کی موت کے بعد, منتا ٹیکس کیئر آف ہر فادر, وہ اپنی ابو کی دیکھ بھال کرتی ہے. ایز ہر مدر یوز ٹو ڈو, جیسے کہ اس کی امی کیا کرتی تھی. اب دیکھو یہاں سے کہانی کا رخ مڑ گیا. شی کیپس دا وائٹامن پلس آن دا ونڈو, وہ وائٹامن کی گولیوں کو اس کھڑکی پر رکھتی ہے. سو ڈیٹ, تاکہ شی مے ناٹ فرگیٹ ٹو گیو, تاکہ وہ دینا نہ بھولے ابو کو. اینڈ آلسو سٹس آن بلو چیئر, اور وہ اس بلو چیئر پر, یعنی کہ بلو کرسی پر بھی بیٹھ جاتی ہے. وچ شوز, جہاں پہ اس کی امی بٹھا کرتی تھی اصل میں, وچ شوز, جو ہمیں دکھاتا ہے دا شفٹنگ آف ریسپانسبلٹیز, ذمہ داریوں کی جو تبدیلی, فرام اے کیئر لیس چائلڈ, ایک یعنی کہ لاپرواہ بچے سے, ٹو اے ریسپانسبل گرل, ایک ذمہ دار بچی تک. ایک لاپرواہ لڑکی سے ایک ذمہ دار لڑکی تک کا جو سفر ہے اس کو شو کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی ریسپانسبلٹی. تو بڑی سمپل سی کہانی ہے, تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. باقی جتنے بھی سوال ہیں اس چیپٹر کے اندر, اس ساروں کے سوال اس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کہانی کو اس طریقے سے ترتیب دی ہے کہ تمام سوالوں کو سامنے رکھا گیا ہے اور اس کو رکھتے ہوئے یہ کہانی ترتیب دی گئی ہے. تو آپ کے سوالوں کے جواب بھی اس کے اندر ہے اور اس کہانی ترتیب میں بھی لکھنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے.